میری امی شاہ جی کے گھر کھانا بنانے کا کام کیا کرتی تھیں۔ مجھے شاہ جی سے بہت ڈر لگتا تھا۔ ایک مرتبہ ان کی بیوی فوت ہو گئی۔ ان کا 7 ماہ کا بچہ تھا جس کی دیکھ بھال کے لیے انہوں نے مجھ سے شادی کر لی۔ میں ڈری سہمی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب شاہ جی نے مجھے اپنے بچے کو پلانے کا کہا اور خود میری اٹھائے اپنا میرے اندر۔ ایسے دلچسپ ناولز کے لیے فاریہ اینڈ ملیشا ناولز کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ میرا نام رباب ہے۔ میں مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ جب میری عمر 13 سال کی تھی تب اپنے بابا کو ایک حادثے میں کھو دیا، جس کے بعد میری امی شہر کے مشہور وکیل صاحب کے گھر پر کھانا بنانے کا کام کرنے لگی۔ وہ بہت سنجیدہ اور غصیلے قسم کے انسان تھے۔ اگر غلطی سے بھی ان کے کھانے میں نمک تیز ہو جاتا تو امی کو وہ بھی ڈانٹ لگا دیتے تھے۔ ایک تو مرتبہ میں بھی امی کے ساتھ پہلے شاہ جی کے گھر گئی، لیکن اس کا تلخ رویہ مجھے ان سے ڈرا گیا۔ وہ اور امی نے بھی مجھے روک دیا کہ دوبارہ میں ان کے ساتھ نہ جاؤں کہ کہیں شاہ جی اس بات کے لیے بھی اعتراض نہ کر دیں۔ شاہ جی بہت بڑے وکیل تھے۔ ایسے کیسز جو کوئی بھی حل نہیں کر پاتا وہ 2 منٹوں میں حل کر دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا نام تھا اس شہر میں۔ میری امی کو وہاں پر کام کرتے ہوئے 6 سال گزر گئے جب شاہ جی نے کسی لڑکی کے ساتھ شادی کر لی۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ کبھی شادی کریں گے ہی نہیں، چونکہ کافی عمر ہو چکی تھی ان کی، اکیلے ہی وہ یہاں پر رہا کرتے تھے، پر اچانک سے انہوں نے شادی کر لی۔ میری بڑی خواہش تھی کہ امی کے ساتھ میں بھی ان کے گھر جاؤں۔ مجھے شادیوں میں جانا بہت پسند تھا، پر امی نے بتایا کہ وہ بہت سادہ طریقے سے شادی کر رہی ہیں، کوئی خاص انتظام وغیرہ نہیں کیے گئے۔ مجھے یہی امید تھی شاہ جی سے، چونکہ وہ تھے ہی بہت عجیب قسم کے۔ نبیلہ نامی لڑکی کے ساتھ انہوں نے شادی کی تھی۔ وہ بھی خاموش مزاج کی خاتون تھی، امی سے بھی زیادہ بات نہیں کرتی تھی، پر وہ بہت اچھے تھے۔ امی کی تنخواہ بھی انہوں نے بڑھا دی تھی، ساتھ ان کی مدد بھی کر دیا کرتی تھی اور انعام الگ سے دے دیتی تھی۔ سب بہت صحیح چل رہا تھا جب شاہ جی کے ہاں خوشیوں کا سما چھایا۔ وہ باپ بننے والے تھے، اب کام بھی بڑھنے لگے تھے۔ میری امی تو پہلے سے ہی بیمار رہتی تھیں، چونکہ گھر کی ذمہ داریاں، اوپر سے سارا دن کھانا بنانا آسان تو نہیں ہوتا نا۔ نبیلہ کی مدد کرنے کے لیے انہیں الگ سے کام کرنے پڑتے۔ اپنی امی کی حالت دیکھ میں نے ان کی منت کی کہ اب میں بھی ان کے ساتھ چلی جایا کروں، ان کی مدد کروا دیا کروں گی۔ جب امی نے منع کر دیا، وہ چاہتی تھی کہ میں بس پڑھائی پر دھیان دوں، مگر اب کی مرتبہ میری ضد جیت گئی۔ میں امی کے ساتھ شاہ جی کے گھر پر جانے لگی۔ وہ جلدی صبح گھر سے چلے جاتے تھے اور دیر رات کو واپس گھر لوٹتے تھے۔ ان کا محل جیسا گھر بہت خوبصورت تھا، جس کی خواہش ہر لڑکی کرتی ہے، پر عجیب بات تو یہ تھی کہ نبیلہ خوش نہیں تھی۔ وہ ماں بننے والی تھی، پر پھر بھی اس کے چہرے پر خوشی نظر نہیں آ رہی تھی، جیسے کہ وہ یہ بچہ چاہتی ہی نہیں ہے۔ جب بھی میں اپنی امی کے ساتھ ان کے گھر آتی، ان کے چہرے پر نیلے نشان موجود ہوتے، جیسے کہ چوٹ لگنے پر پڑتے ہیں۔ مجھے سمجھ ہی نہ آتی، جب کبھی میں ان سے پوچھتی تو وہ بات سے گر گئی ہیں کا بہانہ بنا دیا کرتی۔ میرا ابھی تک شاہ جی سے سامنا نہیں ہو سکا تھا اور نہ ہی میں ان کے سامنے آنا چاہتی تھی، خواہ مخواہ ان کی باتیں ہی سننی پڑتی۔ بچہ ہو گیا، وہ بہت پیارا تھا۔ نبیلہ بھی اپنے بچے کو پائے تھوڑا خوش رہنے لگی۔ سب سے ہی چل رہا تھا۔ میں اور حاشر میں کافی اٹیچمنٹ بھی ہو گئی تھی۔ وہ اپنی امی سے زیادہ میرے ساتھ زیادہ خوش رہتا تھا۔ ایک مرتبہ نبیلہ نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ اپنے کپڑوں کو دیکھ رہی تھی، جن میں سے کچھ کپڑے انہوں نے مجھے دے دیے۔ وہ بہت مہنگے تھے اور ایک 2 مرتبہ ہی پہنے تھے انہوں نے۔ میں نے منع کرنا چاہا کہ میرے کہاں وہ پورے آئیں گے، پر نبیلہ نے وہ کپڑے مجھے پکڑا دیے، یہاں تک کہ مجھے ابھی پہن کر چیک کرنے کا بھی بول دیا۔ میں ان میں سے ایک سیاہ رنگ کی ڈریس کو اٹھایا اور پہننے باتھ روم میں چلی گئی۔ وہ میرے بالکل صحیح تھا۔
جیسے کہ میرے لیے ہی بنا ہو، مگر کمر اس کی کافی ڈیپ تھی۔ جب میں بات سے باہر آئی تو نبیلہ میری بہت تعریفیں کرنے لگی۔ مجھے بہت اچھا لگا خود کی تعریف سن کر، پر حاشر تبھی رونا شروع ہو گیا۔ کیا ہوا حاشر؟ اسے اٹھائے میں چپ کروانے لگی اور نبیل کے لیے فیڈا بنانے چلی گئی۔ میں حاشر کو گود میں بٹھائے چپ کروا رہی تھی۔ میری پیٹھ دروازے کی طرف تھی جب کسی کے کمرے میں داخل ہونے کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ مجھے لگا کہ نبیلہ آ چکی ہے، پر وہ نبیلہ بالکل نہیں تھی۔ مجھے اپنی کمر پر کسی کی انگلیوں کی پورے چھوتی محسوس ہوئی۔ ایک سنسناہٹ پورے وجود میں دوڑی تھی، مگر میرے وہ ہاتھ مزید آگے بڑھتا مجھے پیچھے سے گلے لگا گیا۔ میں تڑپتی ہوئی فوراً پلٹی، مگر شاہ جی کو دیکھ شاکڈ رہ گئی۔ ان کا بھی میرے جیسا ہی حال تھا۔ مجھے لگا کہ تم نبیلہ ہو۔ شاہ جی سے اپنی آنکھیں مجھ پر سے پھیر پانے تھوڑی مشکل ہونے لگی تھی۔ سوری، مجھ سے تو کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا، بس جلدی سے دوپٹہ اٹھائے میں نے خود پر اوڑھ لیا۔ نبیلہ تب تک کمرے میں لوٹ آئی۔ شاہ جی کو میرے پاس دیکھ خود پریشان ہوتی۔ سوری، وہ میں اپنے پرانے کپڑے اسے دے رہی تھی۔ چلو جاؤ رباب۔ انہوں نے مجھے کمرے سے باہر بھیج دیا۔ میری تو جان میں اب جان آئی تھی۔ میں کمرے سے باہر چلی گئی۔ کافی سالوں بعد اب جا کر میں شاہ جی سے ملی تھی۔ وہ ویسے کے ویسے ہی تھے، سب صحیح چل رہا تھا، پر اچانک سے کچھ ایسا ہو گیا جو بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایک دن وہ بہت بری خبر مجھے ملی جو مجھے صدمے میں ڈال گئی تھی۔ نبیلہ اچانک سے سیڑھیوں سے گر کے مر گئی تھی۔ یہ بات کافی عجیب تھی۔ بھلا کوئی سیڑھیوں سے گر کر کیسے مر سکتا ہے؟ مگر اس بات کو کسی نے نہیں اٹھایا، شاہ جی نے خود بھی نہیں، جبکہ وہ تو وکیل تھے، ان کے ایک اشارے پر پولیس تفتیش کر سکتی تھی۔ پر انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ گھر میں ماتم سا سما تھا۔ مجھ سے تو اس گھر میں جانے کی ہمت بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ چونکہ نبیلہ کی یادیں مجھے ستانے لگتی، میں گھر پر ہی رہنے لگی تھی۔ پر ٹھیک ایک ہفتے بعد شاہ جی خود ہمارے گھر چل کر آئے۔ انہوں نے امی سے کوئی خاص بات کرنی تھی۔ میں تو اپنے کمرے میں ہی موجود تھی۔ انہوں نے امی سے کہا کہ حاشر میرے ساتھ بہت اٹیچ ہے، اسے پالنے اور گھر کو سنبھالنے کے لیے وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میری امی چونک گئی۔ انہوں نے شاہ جی کو بتایا کہ میں صرف 18 برس کی ہوں، میں کیسے ان سے شادی کر سکتی ہوں؟ مگر مسلسل 2 گھنٹے کی بحث کے بعد آخر امی کو ماننا ہی پڑا۔ ویسے بھی ہم مڈل کلاس لڑکیوں کے لیے کون سا کوئی پرفیکٹ شہزادہ آنے والا تھا؟ شاہ جی تو پھر بھی عمر میں بڑے اور شادی شدہ ہی تھے۔ پر مجھے اس شادی سے اعتراض تھا۔ میں ایسے انسان کو اپنا شوہر کیسے بنا سکتی تھی جس سے میں ڈرتی تھی، میں جس کے بارے میں مجھے معلوم تھا کہ وہ کتنے غصیلے ہیں؟ جس جگہ میری امی نے کام کیا اسی جگہ میں کیسے بیاہ کیے جا سکتی تھی؟ پر میری امی نے مجھے قسمیں ڈالنی شروع کر دی، تو پھر آخر میں کیا کرتی؟ مجبوراً مجھے ماننا ہی پڑا۔ سادگی سے شاہ جی میرے ساتھ نکاح کیے۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گئے۔ وہ گھر جس کی تعریفیں میں کیا کرتی تھی اسی کی مالکن بن کر آ چکی تھی میں۔ ڈری سہمی سی میں کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ حاشر کو میں نے اپنے پاس ہی رکھا ہوا تھا، چونکہ اس شادی کو کرنے کی اصلی وجہ حاشر ہی تو تھا۔ جب شاہ جی کمرے میں چلے آئے، انہیں دیکھ کر میں نے اپنا دوپٹہ صحیح کیا اور حاشر کے گرد ہو گئی، یہ دکھانے کے لیے کہ میں تو بچے کو سنبھال رہی ہوں۔ مگر شاہ جی میرے پاس آئے، مجھے جبڑے سے دبوچے، چہرہ اونچا کرتے حاشر کو پلانے کا کہا۔ میں شاکڈ ہوئے ان کی جانب دیکھنے لگی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، جب شاہ جی میرے دوپٹے کو کھینچتے ہوئے ہوا میں اچھالتے مجھے بے پردہ کرنا شروع ہو گئے۔ میں انہیں روکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ مجھ پر جھکتے میری روح کو فنا کرنا شروع ہو گئے۔ میری جان جا رہی تھی اس بے رحم کے ظلم کو سہتے ہوئے۔ مجھے یقین نہیں آ پا رہا تھا کہ شاہ جی ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ وہ انسان جو کسی کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، ان کا اصلی چہرہ ایسا تھا۔ حاشر روئے جائے، مگر اس انسان کو کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اگر انہوں نے شادی بچے کے لیے کی تھی، پھر یہ سب کیا تھا؟ مجھے اس انسان سے بہت ڈر لگنے لگا تھا، ساتھ ہی نفرت بھی آ رہی تھی۔
میں واپس اپنے گھر جانا چاہتی تھی، پر ایسا کہاں ممکن تھا۔ اب سے یہی قید میری زندگی بن کر رہ چکی تھی۔ ہر روز مجھے اس انسان سے ملنے والی تکلیف کو سہن کرنا پڑتا۔ اب تو خود سے بھی نفرت آنے لگی تھی مجھے۔ جب کبھی میں انہیں روکنے کی کوشش کرتی تو ہاتھ بھی اٹھا دیتے وہ مجھ پر۔ اب مجھے سمجھ آ رہی تھی نبیلہ کے چہرے پر وہ نشان کیوں ہوتے تھے، چونکہ وہ یہی سلوک ان کے ساتھ بھی کیا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے اپنے بچے کی ہونے کی خوشی بھی نہیں ہو رہی تھی انہیں۔ ایک مرتبہ میں گھر کی صفائی کر رہی تھی جب اسٹور روم میں اچانک سے پرانا خستہ حال الماری کا اوپر والا حصہ نیچے گر گیا مجھ سے۔ میں جلدی سے سامان سمیٹنے لگی، تبھی میری نظر ایک تار پر گئی جو الماری کی پچھلی سائڈ سے جا رہی تھی۔ میں اس تار کا پیچھا کرنے لگی، مگر تبھی مجھے ایک کیمرہ نظر آیا۔ اس گھر میں ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے تھے جو شاہ جی نے لگائے ہوئے تھے ہم پر نظر رکھنے کے لیے۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی اور سب سے پہلے اپنے کمرے میں جا کر ڈھونڈنا شروع کر دیا، جو مجھے مل بھی گیا۔ سب سے آخر میں باتھ روم میں گئی۔ دل میں ڈر تھا کہ جو میں سوچ رہی ہوں وہ غلط ہو، پر میں صحیح نکلی۔ باتھ روم میں بھی شاہ جی نظر رکھتے تھے مجھ پر۔ مجھے بہت نفرت آئی ان سے، من کیا ان کی جان لے لوں، تبھی ان کے واپس گھر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ شاہ جی کی گاڑی رکنے کی آواز سن میں ان کا انتظار باہر کرنے لگی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو انہیں باتیں سنانا شروع کر دی۔ ان کا پاگل پن انہیں بتایا جو خاموشی سے وہ سنتے رہے۔ انہوں نے ایک بار بھی مجھے نہیں روکا۔ ان کی چپی دیکھ میں ہی چپ کر گئی۔ جب شاہ جی تالی بجاتے، ہو گیا تمہارا؟ اب میری بھی بات سن لو۔ ہاں ہوں میں پاگل، مجھے شوق ہے ایسے لوگوں پر نظر رکھنا جو صرف میرے ہیں، تبھی تو اتنے سال گزر چکے تھے مجھے۔ میں شادی نہیں کر رہا تھا چونکہ مجھے کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی تھی، جس کی وجہ سے مجھے نبیلہ سے شادی کرنی پڑی جو مجھے بالکل پسند نہیں تھی۔ کاش تم سے پہلے ملا ہوتا میں تو تبھی تمہیں اپنی بیوی بنا لیتا۔ بہت عرصے سے تم پر نظر رکھی تھی میری، تب سے تمہیں پانے کا سوچ رہا تھا، اور آخر میں نبیلہ کی جان ہی لینی پڑی مجھے، چونکہ ویسے تو تم کبھی نہیں مل پاتی مجھے۔ شاہ جی بڑے ہی بے باک انداز سے مجھے سب سچ بتا رہے تھے، جیسے کہ انہیں ذرا بھی ڈر نہ ہو۔ مجھے تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ پا رہا تھا۔ یہی نبیلہ کہ انہوں نے ہی اس کی جان لی تھی۔ میں ان کا گریبان پکڑے انہیں جھنجھوڑنے لگی کہ آخر کیوں کیا انہوں نے ایسا، ان کا کیا قصور تھا، میں انہیں سزا دلواؤں گی۔ پر وہ میرے چہرے کو سہلاتے ہوئے میرے نچلے بری طرح سے مسلتے، جاؤ جس کو جو بتانا ہے بتا دو، چونکہ وہ اتنے بڑے وکیل ہیں، ہم کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے ان کا۔ کون یقین کرے گا ہماری بات پر کہ ایک وکیل دماغی مریض ہے، لوگوں کو انصاف دلوانے والا خود کسی کی جان لے سکتا ہے۔ دنیا کی نظر میں وہ آئیڈیل اور حقیقت میں شیطان۔ میری امید توڑ دی تھی انہوں نے، پر میں پھر بھی ایسے انسان کے ساتھ نہیں رہنے والی تھی۔ وجہ میں ہی بنی تھی ان سب کے پیچھے، تو پھر کیسے اس انسان کے مقصد کو پورا کر سکتی تھی۔ تبھی موقع دیکھ میں حاشی کو لیے گھر سے بھاگ گئی۔ مجھے یہ عیش اور آرام کی زندگی نہیں چاہیے تھی۔ میں محنت کر کے خود کا اور اپنے بچے کا پیٹ پال لوں گی، پر مجھے اس انسان کے ساتھ نہیں رہنا تھا، اور نہ ہی اپنے بیٹے پر اس کا سایہ پڑنے دینا تھا۔ وہ مجھے یقیناً بہت تلاش کر رہا ہوگا، پر میں ایسی جگہ جا چکی تھی جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ اپنے بیٹے سے بھی بہت دور ہو چکا ہے، اور مجھ سے بھی۔ یہی اس کے لیے سب سے بڑی ہار تھی۔ میں چاہتی تو خاموشی سے سب برداشت کرتی رہتی کہ کوئی بات نہیں، عیش و عشرت تو مل رہی ہے نا، لیکن میرا ضمیر وہ مجھے کیسے زندہ رہنے دیتا۔ السلام علیکم میری شہزادیوں، یہ کہانی میری پیاری سی ریڈر نے مجھے بھیجی، جو پڑھ کر مجھے بہت مزہ آیا، اور میں نے آپ کے ساتھ بھی شیئر کی۔ کیسی لگی یہ کہانی جلدی سے مجھے بتائیں۔ لو یو میری جانس۔